اور قربانی کی اہمیت کیا ہے؟ تو قربانی قدیم ترین شعائر دین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے اس عمل قربانی کو اپنے تقرب کا ذریعہ بنایا، جیسا کہ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَهَا سورۃ الحج، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے عمل کو عبادت بنائے۔ بہرحال قربانی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید کی قطعی دلائل، احادیث متواترہ اور امت مسلمہ کے مسلسل عملی تواتر سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کے فریضے کو سر انجام دینے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس میں اللہ رب العزت اخلاص نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات سے قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ سورۃ الکوثر میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے پیغمبر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری، مجاہد، اکرمہ جو کہ مشہور تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وانحر ای فذبح یوم النحر، کہ آپ عید کے دن قربانی کریں۔ اس طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی وانحر سے اونٹ وغیرہ کی قربانی مراد لی ہے، اور اس تفسیر کو ابن عباس، عطا، حسن بصری، قتادہ، ضحاک اور دوسرے بہت سے سلف و صالحین کی طرف منسوب کیا ہے از تفسیر ابن کثیر۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے سورۃ الحج میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اخلاص موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے آیات سے بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے متعلق بہت سارے احادیث ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامہ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کروں کے ساتھ لائے جائے گا، اور ذبح کرتے وقت اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو خوب خوشی سے اور دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا ثبوت احادیث سے بھی ہے۔ اس طرح دوسری روایت ہے عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ، قال بكل شعرة حسنہ۔ مشکات میں یہ روایت موجود ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے والد جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔
قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اب دیکھیے جانور کے اوپر کتنے بال ہوتے، وہ تو گنتی میں آتے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بے شمار بے انتہا ثواب دیتا ہے اس آدمی کو جو قربانی کرتا ہے۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مدینہ طیبہ میں مینڈو کی قربانی کی۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اس طرح حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہمیں عید کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ بعض لوگوں نے نماز عید سے قبل ہی قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دوبارہ قربانی کرنی ہوگی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور بلا عذر ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ اس سے وجوب معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے صاحب نصاب پر۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی سنت ہے، تو جن روایات میں قربانی کو سنت کہا گیا، سنت کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، یہ ایک طریقہ ہے جو دین میں رائج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس فریضے کو سر انجام دیا، اس وجہ سے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو قرآن سے بھی قربانی کا ثبوت مل گیا، احادیث سے بھی، اور امت مسلمہ کا عملی تواتر سے بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ماننے والے امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے متبعین امام اوزاعی، امام سفیان ثوری وغیرہ حضرات کی نزدیک قربانی ہر مالدار مسلمان پر واجب ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے، کہتے کہ دیکھیے ہر سال لاکھوں کروڑوں روپے قربانی پر تم خرچ کرتے ہو، تو تم یہ پیسے کسی رفائی ادارے میں کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس سے غرباء مساکین اپنی ضروریات کو پورا کریں گے۔ تم نفلی صدقہ کیوں نہیں کرتے کہ قربانی کرتے ہو؟ تو اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں جیسے جسمانی صحت کے لیے مختلف غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر غذا کی اپنی جگہ ایک خاصیت ہے، جیسے مختلف کھانے اور انواع اور اقسام کے پھل وغیرہ۔ اب اگر کوئی شخص روٹی کی جگہ صرف پانی ہی پر گزارا کرے تو اس کی غذائی ضرورت ہرگز پوری نہ ہوگی، بلکہ پانی اپنی جگہ ضروری ہے اور اس کی اپنی تاثیر و خاصیت ہے، اور روٹی کی اپنے فوائد ہے۔ اسی طرح روحانی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف غذائیں مقرر کی ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے۔ ان میں سے ہر عمل کی اپنی جگہ فرضیت، خاصیت اور ثواب ہے، اور ہر عبادت کے الگ الگ مواقع ہیں۔ اب اگر کوئی شخص روزہ کی جگہ نماز ہی پڑھے تو نماز کا فائدہ تو ہوگا، لیکن روزے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اس طرح عراقہ قربانی کرنا جدا حیثیت رکھتا ہے اور صدقہ جدا حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کرے اور سارا مال صدقہ کرے تو اس کو صدقے کا ثواب تو ملے گا، لیکن قربانی کے فضائل سے وہ محروم رہے گا، اور قربانی کے عظیم عمل کے فوائد اور روحانیت اس کو ہرگز حاصل نہ ہوگی۔ ایک جواب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں مختلف غذائیں ہیں، پانی کی اپنی تاثیر ہے، روٹی کی اپنی تاثیر ہے۔ اگر کوئی پانی پی اور کہے کہ اسی پر قناعت کرو، روٹی نہ کھاؤ، تو یہ حماقت ہے۔ اسی طرح قربانی کی اپنی تاثیر ہے، صدقہ کی اپنی تاثیر ہے۔ اگر آپ صدقہ کرو گے تو صدقہ کا ثواب تو ملے گا، لیکن قربانی کی روحانیت سے آپ محروم رہو گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیے شکل کے بدلنے سے اثرات اور روح بدلتی ہے۔ مثلا اونٹ اور بکری کی روح الگ ہے، اور گدھے اور کتے کی روح الگ ہے۔ اب جو بکری ہے وہ گدھے کی طرح آواز نہیں نکالے گی، بلکہ بکری ہی کی طرح آواز نکالے گی، اور اگر شکل و صورت بدل جائے گی
تو اس کی روح بھی بدل جائے گی۔ جیسے گائے ہے تو گائے ہی کی آواز نکالے گی نہ کہ گدے، اور بکری ہے تو بکری ہی کی آواز نکالے گی۔ ایسے ہی ہر عبادت کی ایک شکل ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ روح تب حاصل ہوگی جب شکل اس عبادت کی ہوگی۔ مثلا اگر ہم صدقہ کریں گے تو صدقہ کی روحانیت حاصل ہوگی، اور نماز پڑھیں گے تو اس کی الگ روحانیت ہے۔ بالکل اسی طرح قربانی کی شکل کو قائم کر کے قربانی کی روحانیت حاصل ہوگی۔ یعنی اگر قربانی کے ایام میں سارا مال صدقہ کر دیا جائے تو بھی قربانی کے فوائد، ثمرات اور فضائل سے ہم یکسر محروم رہیں گے، اور ادنیٰ قربانی کا برابر بھی ہمیں ثواب حاصل نہ ہو سکے گا۔ دو جوابات ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے، جس طرح ہر دوا میں خاص تاثیر ہوتی ہے اور مختلف دوائیں مخصوص امراض کے خاتمے کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ کہ ہر مرض کی۔ جیسے سر درد کے لیے گولی کھائی جاتی ہے تاکہ سر درد ختم ہو جائے۔ اب اگر کوئی سر درد کی گولی کھائے اور کہے کہ میرا پیٹ درد بھی ختم ہوگا تو یہ حماقت سمجھا جائے گا۔ اسی طرح ہر عبادت کے اپنے فوائد و ثمرات ہیں، اور ہر عبادت کے مخصوص رذائل اور برائیوں کو ہر عبادت ختم کرتی ہے۔ جیسے صدقہ سے آدمی کے اندر سخاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے اور بخل زائل ہوتا ہے، جو ہی قربانی سے اپنے خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنے، بہادری اور شجاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور بزدلی اور خواہشات کی محبت کا خاتمہ ہوتی ہے، جو کہ پورا مال صدقہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی اپنی جگہ ایک عظیم عمل ہے، اور صدقہ اپنی جگہ ایک عظیم عمل ہے۔ ایام قربانی میں اگر آپ پورا مال صدقہ کریں تو آپ کو قربانی والا ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ تو یہ جو اعتراض ہے دراصل میں یہ مستشرقین کے اعتراض ہے، جو کہ ملحدین ہے، قرآن و سنت پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ انشاءاللہ جو اگلا درس ہوگا وہ اس بارے میں ہوگا کہ قربانی کس پر لازم ہے، اور اس کے لیے شرائط کیا ہے، اس کے لیے نصاب کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں ذکر کروں گا۔ وما توفیق الا باللہ۔